یہ رہائی، آپ اس رہائی کو کوئی معنی نہیں دیتی؟ نہیں، میں رہائی کو کوئی معنی نہیں دیتی. وہ بیل ہو کے آئی ہیں، ڈسچارج ہو کے تھوڑی آئی ہیں. وہ ایسے ہی باہر آئی ہیں جیسے ہم سب خواتین ہیں. جب ان حکومت کا دل کرے گا یا اعلیٰ حکام کا دل کرے گا، انہوں نے پھر پولیس یہاں بھیجنی ہے، پھر انہیں لے جانا ہے. میں اس کو کسی تازہ ہوا کا جھونکا تب کہتی جب ڈسچارج ہو کے آتی. ڈیل، یہ جتنی بڑی بڑی باتیں جو ہو رہی ہیں، 12 ماہ 13 ماہ بعد 10 ماہ بعد ایک عورت گھر آتی ہے، کوئی بھی عورت گھر آتی ہے تو اس کو ڈیل بول دیا جاتا ہے. وہ جو 10 مہینے اس نے کاٹے ہیں وہ اذیت کسی کو بھی اس کا احساس ہے. ذرا سارے اپنے اپنے گھروں کی عورتیں بھیجیں جیلوں میں، اور پھر مجھے بتائیں 10 ماہ بعد 12 ماہ بعد کوئی عورت نکلتی ہے تو اس کو کیسے آپ لوگ ڈیل کا نام دیتے ہیں؟ میں تو حیران ہوں. کون سے تازہ ہوا کے جھونکے؟ یہ تو جب خان صاحب کو لے کے کوئی مثبت چیز آئے گی، ابھی یا تو 3 بجے خان صاحب کو رہا کر دیتے. میں کہتی ہاں جی کوئی چیز بھی ہوئی ہے، کوئی مثبت چیز ہوئی ہے. یہ تو بیل لے کے آئی ہیں، سزا کاٹ کے آ رہی ہیں. وہ اس پہ میں کیا کہوں کہ جی بڑا کوئی انہوں نے ہم پہ احسان کیا ہے. ان کی شکلیں ہیں احسان کرنے والی. یہ بھی بتائیے گا، خان صاحب کہتے تھے کہ اڈیالہ جیل سے بے شک مجھے بٹھا لیں، مجھے قید کر کے رکھیں، لیکن میری بیوی کو جو ہے وہ رہا کر دیں. خان صاحب کی ایک خواہش تو پوری ہوئی ہے. خان صاحب کی خواہش کون سا بر وقت پوری ہوئی ہے؟ جب انہوں نے کہا تھا اور جب یہ ہوئی ہے، وہ میں وہی کہہ رہی ہوں، اپنی سزا کاٹ کے نکلی ہیں. وہ خان صاحب نے تو بالکل شروع میں جب ہم لوگ جیل گئے تھے، جب بی بی صاحبہ اریسٹ بھی نہیں ہوئی تھی، خان صاحب تو ہمارے لیے کہتے تھے کہ میری عورتیں نکال دیں، میں بات کرتا ہوں، میری عورتیں نکالیں. نکالا تھا انہوں نے ہمیں؟ نہیں. 10 مہینے میں نے جیل کاٹی ہے، 13 مہینے صنم نے کاٹی ہے. ابھی بھی سب ضمانتوں پہ ہیں. جب ان کا دل کرے گا سزا سنائیں گے، ہم واپس چلے جائیں گے. پھر ہمیں ہائی کورٹ جانا ہوگا. میری تو ضمانت بھی ہائی کورٹ سے ہوئی ہے، پھر سپریم کورٹ جانا ہوگا. مطلب یہ ہمارے ساتھ تو بھونڈا مذاق ہے نا. وہ بات ہے کہ ایک بندے کو آپ تھپڑ ماری باندھ دیں اور پھر اس کو تھپڑ ماری جائیں اور پھر اس کو تھپڑ مارنا روک دیں تو وہ اس بات پہ شکر کرے ہاں جی چلو تھپڑ پڑنا تو بند ہو گیا، بندہ وہاں تو خیر ہے. کون سا تازہ ہوا کا جھونکا؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتی. کوئی مثبت تبدیلی مجھے تو نظر نہیں آئی. کہ گھر آباد ہوا ہے. یہ بتائیے گا، کیونکہ 2 بندے جو ہے خاندان کے سارے بندے ان کے اندر ہیں، ایک بندہ تو باہر آ گئے ہیں نا. اب کل جو ہے علیمہ خانم صاحبہ اور عظمیٰ خانم صاحبہ کا بھی درخواست لگی ہوئی ہے 25 کے بعد 25 تاریخ کو. تو ان کے بارے میں کیا کہیں گی؟ کتنا وہ جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی تھی اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو نا ایک بات بتاتی ہوں. ہم لوگ غلط چیزوں کو نارملائز کر دیتے ہیں اور ان پہ پھر ہمیں کیونکہ ویوز ملتے ہیں، ویورشپ ملتی ہے، لائکس ملتے ہیں، تو ہم اس کو نا اسی طرح نارملائز کر دیتے ہیں. اچھا چلو ایسے سسٹم چل رہا ہے تو ایسے. خان صاحب کی بہنوں کو اریسٹ کیوں کیا گیا؟ 2 بہنیں 2 عورتیں کھڑی تھیں، 144 کے تحت کہیں خلاف ورزی نہیں ہوئی، کوئی پکڑا کیوں گیا؟ اتنا نارمل ہے یہ کہ پکڑ لیا گیا اور لے جایا گیا، اور اب ہم یہاں کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں جی کہ وہ اگر وہاں تھیں ان کو لے گئے ہیں، جیل لے گئے ہیں. جی آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ مناظر ہیں. کمل چوزب صاحبہ اور طیبہ راجہ صاحبہ جو ہے وہ جذباتی بھی ہو رہی ہیں اور مل رہی ہیں. میڈم آپ کیا کہیں گی؟ آج ایک طرح سے تو تھوڑا بہت تو ریلیف پی ٹی آئی کو جو ہے عدالتوں سے بے شک ملا تو ہے. دیکھیے یہ عدالتوں سے جو ریلیف لیا ہے نا، یہ پی ٹی آئی کی یہ لیگیسی بن رہی ہے. یہ ہمارے لیڈر نے اس کا ٹرینڈ سیٹ کیا ہے. یہ آپ کے سامنے خواتین ہیں جو قیدیں کاٹ کر آئی ہیں، یہ قیدیں صعوبتیں کاٹ کے انہوں نے ایک نیا باب رقم کیا ہے. بشرا بی بی نے دنیا کو بتایا ہے کہ گھریلو خاتون ہو، پردے دار خاتون ہو، لیکن جب ڈٹ جائے نا تو اپنے خاوند کے لیے وہ دنیا کا سب سے بڑا امت مسلمہ کا لیڈر ہے. کس طرح اس کی وہ طاقت بنی ہے، کس طرح انہوں نے اپنی عزت کے ساتھ اس ساری جھوٹے کیسز کا مقابلہ کیا ہے. انہوں نے چیخو پکار نہیں کی، انہوں نے واویلا نہیں کیا ہے، لیکن انہوں نے پورا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے. اور یہ بھی ٹرینڈ عمران خان نے سیٹ کیا کہ جن عدالتوں میں ان کے خلاف جھوٹے کیسز بنائے گئے، جن عدالتوں میں ان کی عزت کو چھالنے کی کوشش کی گئی. عزت میرا رب دیتا ہے. عدت کیس جیسا گھٹیا غلیظ کیس اس ملک کی جو بلیک ہسٹری ہے اس کا باب بنے گا، عدلیہ کی بلیک ہسٹری کا ایک وہ باب بنے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کا کس طرح حق سچ کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کیا. پاکستان کی خواتین نے آواز بلند کی، ہم سب نے آواز بلند کی، کیونکہ وہ ایک تذلیل تھی. اس تذلیل سے اللہ نے ان کو سرخرو کیا. آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ 3.5 سال وزیر اعظم رہے، اس کے بعد سے لے کے اب تک جتنے الزامات خان صاحب پہ لگائے گئے، بشرا بی بی کے بارے میں جتنی فضولیات بولی گئی، آج اللہ نے پروف کر دیا کہ سب جھوٹ تھا. خان صاحب کی اہلیہ کو 8 ساڑھے 8 9 مہینے انہوں نے اندر بند رکھا ہے، کچھ پروف نہیں کر سکے. آدھی رات کو 3 بجے جا کے باڈی سرچ کے نام پہ ان کو تذلیل کرنے کی کوشش کی. پردے دار خاتون کا پردہ کھلوا کے ان کے بالوں میں سے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن نکالنے کی کوشش کرتے رہے. ہمیں تو دشمن بھی بڑا گھٹیا ملا ہے، خان صاحب کو تو دشمن بھی بڑا کم ظرف قسم کا ملا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ ان کی وہ دیکھ رہے کہ ثابت قدمی کتنی ہے، ایمان کس قدر ہے. جب بھی ہماری اندر ان سے ملاقات ہوئی ہے وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ میں یہ لڑائی اپنی ذات کے لیے نہیں، میں اللہ کی رضا کے لیے لڑی ہوں اور میں خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوں. تو
میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. اللہ الحق ہے, سچ کا خدا, انہی عدالتوں سے, اسی نظام سے, اسی لا قانونیت اور جہاں رول آف لا نہیں ہے, اسی جگہ سے آپ دیکھ لیں وہ سرخرو ہو کے نکلی. کتنی عرصے روک سکتے تھے؟ کل روپکاروں کے نام پہ جو ہے وہ سارے ججز جنازے پڑھنے چلے گئے انصاف کا, لیکن آج پھر ان کو سائن کرنی پڑی نا. یہ وہی جج شارق ارجمند ہیں جنہوں نے عدت کیس میں جو ہے وہ کیس پورا 3-3.5 مہینے لڑنے کے بعد جو ہے وہ اس کو فائنل ورڈکٹ دیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے واقعی شکرانہ ادا کرنے کا دن ہے. ہم بہت خوش ہیں, لیکن ہماری خوشی اس دن مکمل ہوگی جس دن بنی گالا کا اصلی جو مالک ہے وہ انشاءاللہ یہاں جلوہ افروز ہوگا. اور یاد رکھے پاکستان کیا پوری دنیا میں سیاست وہیں سے چلتی ہے جہاں عمران خان ہوتا ہے. وہ اڈیالہ بیٹھا تو سیاست آپ کی اڈیالہ سے چالو ہے. جی میڈم یہ بھی بتائیے گا, ایمل ولی کا آپ نے ایک بیان سنا ہوگا, انہوں نے کہا ہے کہ کون عمران خان, کون بانی پی ٹی آئی, وہ تو جیل میں ہے, وہ ختم شدہ ہیں. کیا کہیں گے اس پہ؟ ایمل ولی کون ہے میں تو نہیں جانتی. دیکھیں یہاں پر بہت سارے چوڑے چمار اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں, وہ بند تو نہیں نہ جاتے ہیں. تو جو سیاست کا لیڈر ہے, امت مسلمہ کا لیڈر ہے, کل بشرا بی بی کی رہائی کی کوریج 72 انٹرنیشنل چینلز نے کی ہے. آج ان کے گھر پہنچنے کی خبر ذرا چیک کریں.